اللہ اگر کسی کو عزت دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو رسوا کر سکتی ہے؟ میرے دشمنوں نے مجھے 17 مرتبہ جیل بھیجا، اور آخری مرتبہ بھیجا تو خوش تھا، اب تو زندگی بھر یہ گھر میں بیٹھا رہے گا، کوئی پروگرام نہیں، جلسے نہیں، ختم، بیڑا غرق، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ لیکن دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، پہلی بار جب جیل سے نکلا تو اور عزت، دوسری بار نکلا تو اور عزت، تیسری بار نکلا تو اور عزت، اور لاسٹ بار نکلا تو 2000 آدمی باہر کھڑے تھے استقبال کے لیے، ہار پھول مالائیں گلدستے لے کر۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے رسوا کرنے سے رسوا نہیں ہوتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب تک وہ کسی کو ذلیل نہ کرے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ کسی کو عزت نہ دے تو کوئی دوسرا عزت نہیں دے سکتا۔ وضو بناتے ہو؟ وضو قاعدے سے بناؤ۔ پانی لیا ہاتھ میں، یہ دھلیے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں، ایسے یہ خلال بھی کریے، ہیں یہ 3 بار، پھر کلا۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں لے جائیے اور آدھا ناک میں چڑھائیے۔ شروع میں ایسا کر نہیں پاؤ گے، عادت ڈالنا پڑے گی۔ ابھی آپ آدھا لوگے نا تو پورا چلا جائے گا، کیونکہ کبھی کیا نہیں ایسا۔ صحیح طریقہ وضو کا یہی ہے، ایک چلو پانی لیا، آدھا منہ میں آدھا ناک میں چڑھائیے، دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو ملیے، رگڑیے اور پانی تھوک دیجئے، کلا کیجئے، اور یہ والی انگلی بائیں ہاتھ کی اور انگوٹھا دونوں ناک میں ڈالیے ایسے۔ اس کے بعد انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے بایاں اور جھاڑیے کس کے ناک، کس کے، میں کروں گا نہیں، ہاں موسم خراب ہے، زور سے جھاڑیے، پھر یہ پکڑیے انگلی سے ایسے دبائیے، پھر جھاڑیے، پھر دونوں ہاتھ سے یہ ناک صاف کریے۔ اسی طرح پھر دوسری بار، میں کٹیار میں ایک مسجد ہے باٹا چوک میں، وہاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا تو مسجد میں گیا، میں وضو بنا رہا تھا، میرے بغل میں ایک لڑکا آیا وہیں پر، اور وضو بناتے بناتے ہم سے پوچھنے لگا، مولانا صاحب کتنی رکعت نکل گئی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید 2 نکل گئی ہوگی، تیسری چل رہی ہے شاید، بس اتنا میں نے کہا۔ اس نے مارا جلدی سے کر بھاگ، اس کی 2 مل گئی، اور میں اس کو دیکھتا چلا، میں ایسے ہاتھ دھل رہا تھا، میں دیکھتا چلا کہ یہ کر کیا رہا، وضو بنایا اور جلدی سے چلا گیا، اس کو 2 مل گئی، لیکن وضو اس کا بالکل بیکار تھا، اور میں نے جب تک وضو بنایا پہنچا تو میری تیسری رکعت بھی نکل گئی تھی، چوتھی ہمیں مل پائی۔ تو ایسا وضو نہیں چاہیے کہ پٹ پٹ مارا جلدی سے، منہ دھلا کے نہیں دھلا۔ ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضو، جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، اچھی طریقے سے، جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں، ثم قال، اچھی طریقے سے وضو بنانے کے بعد پھر اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کی اتنی ہی دعا ہے بس۔ ترمذی میں اور بھی الفاظ آئے ہوئے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں مسلم شریف کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس نے وضو بنایا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے، کون بنائے گا ایسا وضو؟ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب مؤذن کہے اذا قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی اس کے جواب میں بولو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ
تو تم بھی اس کے جواب میں بولو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کے جواب میں تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا، جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا، ثم قال، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی اذان کے بعد، اللہ کے نبی فرماتے حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اس آدمی کے لیے میری شفاعت حلال کر دی جائے گی. کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، وہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، پھر بھی اللہ اس کے لیے اس کی شفاعت کو میرے لیے حلال کر دے گا، اور میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا. میرے بھائیوں، کتنا مشکل ہے. اذان کے کلمات دہرانا مشکل ہے؟ نہیں. ہاں، چائے کی ہوٹل چھوڑنا پڑے گی، تھوڑی دیر پہلے اپنا کام بند کرنا پڑے گا. اگر آپ کے ہاں 12:30 پر ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو آپ کو 12:25 پر تیار ہونا پڑے گا. سب چھوڑ چھاڑ کے وضو بنا کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور جیسی مؤذن بولے گا ویسی آپ کو کلمات دہرانا پڑیں گے، اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا پڑے گی. اتنا وقت آپ کو نکالنا پڑے گا. کیا جنت کو پانے کے لیے یہ قربانی بھی آپ نہیں دے سکتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے؟ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. ایک اور راستہ، من صابر لسنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ، جس نے دن و رات میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا. من صابر علی 12 رکعتا، جس نے ان 12 رکعتوں کی حفاظت فرمائی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کون سی 12 رکعتیں؟ 12 رکعتیں کون سی؟ 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعتیں ایسی ہیں جس نے ان 12 رکعتوں کی مداومت برتی، جس نے ان کی حفاظت کی، وہ جنت میں جائے گا. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت. فرض نماز ہوتی ہے، امام پڑھاتا ہے نا ظہر کی فرض نماز، اس سے پہلے 4 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے. سنیے، 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 6. میں آپ لوگوں سے پوچھتا جاؤں گا، دیکھوں گا کتنا غور سے سن رہے ہیں آپ. 4 قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد. 4 اور 2 6. ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 6 اور 2 8. ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، فرض نماز کے بعد. عشاء کے بعد 2 رکعت. 8 اور 2 10. ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 12. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ان 12 رکعتوں کی مداومت برتی، سنن نسائی کی روایت، جس نے یہ 12 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھی، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعتیں، جس نے ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. جنت، مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو. یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں. کریے پابندی. اور سنیے،
من قرأ آیت الکرسی بعد الصلاة المکتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنی عادت بنا لی، یعنی جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، الا الموت، اس کو جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. یعنی وہ آدمی اس لیے جنت میں ابھی نہیں گیا کیونکہ وہ زندہ ہے، مرے گا فوراً جنتی. اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. اللہ کے نبی کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. سمجھ لو کہ تم مرے اور جنت میں داخل ہو گئے، یہ جنت میں جانے والا عمل ہے. نماز پڑھنے گئے، نیت باندھی، اللہ اکبر. جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنے کے یہاں جو نیت باندھی، یہیں سے مغفرت مانگنا شروع ہو گیا. ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو سب سے بہتر اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ ہمیں یاد ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد، وہ دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا. پوری دعا آپ یاد کریے اور ایک ایک لفظ پر غور کیجیے. اللہ اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما بعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے. کیا دعا مانگ رہے ہیں آپ، لیکن یاد ہوگی تب تو. اللہم باعد، اے اللہ دور کر دے، دوری پیدا کر میرے اور میرے گناہوں کے درمیان. بینی و بین خطایائی، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، اتنی دوری پیدا کر دے. کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری پورب کے اور پشچم کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. مشرق کی کوئی انتہا ہے؟ پورب کی کوئی انتہا؟ آپ چلے جائیے پورب میں، آپ کو چھور نہیں ملے گا. آپ چلے جائیے پشچم میں، کوئی چھور نظر نہیں آئے گا. کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے. کیا کہا؟ اتنی دوری پیدا کر دے کہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری ہو جائے جتنی دوری پورب اور پشچم میں ہے. کیا مانگا ہے آپ نے اپنے رب سے، آپ کو پتہ نہیں. اب آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا نہیں پڑھنا چاہیے یا یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اس دعا میں آپ نے صرف اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کی ہے، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. کوئی ڈی ایم صاحب یا ایم ایل اے صاحب یا ایم پی صاحب آپ کے علاقے میں آ جائیں اور آپ سے کہیں کہ میں آپ کے علاقے کا ڈی ایم ہوں، ایم ایل اے ہوں، ایم پی ہوں، بولو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کو آپ کی بستی کے لیے کچھ چاہیے؟
تو آپ کہہ رہے ہیں ڈی ایم صاحب بہت اچھے ہیں، آپ کا پروموشن ہو گیا، آپ یہاں آ گئے، ہماری بستی میں آ گئے ہیں، میں یہی چاہتا تھا، آپ بہت اچھے ہیں، بہت شریف ہیں، بہت نیک ہیں۔ آپ نے اس کی تعریف کر دی، وہ کہہ رہا ہے ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ بتائیے میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں۔ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس سے کوئی ضرورت مانگی، ضرورت کی چیز نہیں مانگ رہے ہیں آپ اس سے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے پکار، ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ آپ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، ثنا بیان کر رہے ہیں، بزرگی بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ سے مانگ کچھ نہیں رہے ہیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا مانگیں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھل دے، ایسے صاف کر دے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا دھوبی کی بھٹی میں جب دھلتا ہے تو اس کا میل اور کچیل ختم ہو جاتا ہے اور وائٹنس آ جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے، میل اور کچیل سے دھوبی کی بھٹی میں کپڑا صاف ہو کر وائٹنس چمکدار بن جاتا ہے۔ اے اللہ میری زندگی کو بھی میرے گناہوں سے ایسے ہی چمکدار بنا دے، اور میری زندگی سے میرے گناہوں کو ایسے ہی دھل دے جیسے گندے کپڑے سے میل و کچیل دور ہو جاتا ہے اور وہ وائٹ کپڑا چمکنے لگتا ہے، مجھے ایسا ہی کر دے کہ میرے گناہ مجھ سے دور ہو جائیں اور میری زندگی چمکنے لگے، میری زندگی لائٹ چمکیلی ہو جائے، میری زندگی کو ایسا بنا دے، میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے۔ آپ کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، لیکن یہ دعا یاد کرنا پڑے گی۔ 5 وقت کی نماز میں یہ دعا مانگیے، پڑھیے۔ اب آپ نے اس میں قیام میں ابھی آپ مانگ رہے ہیں، اب آئیے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد ثنا بزرگی بیان ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد و پیمان ہو گیا۔ اے بندے تو عبادت کر میری، میں تیری مدد کروں گا۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کرنا تیرا کام، مدد کرنا میرا کام۔ گویا کہ ایک بندے اور اللہ کے درمیان ایک وعدہ ہو رہا ہے، بندے تو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ تو میری عبادت کرے گا، اور اللہ بھی اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ میرے بندے ہم تیری مدد کریں گے، تو میری عبادت کر ہم تیری مدد کریں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے اپنے لیے مانگ لیا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعامات نازل کیے ہیں، نعمتیں برسائی ہیں، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا لے، نجات عطا فرما جو تیرے غیظ و غضب اور غصے سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا۔ یہاں آپ نے پھر اللہ سے مدد مانگی اور دعا مانگی، سورت پڑھی۔ اب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، دیکھیے کتنی مغفرت کا انتظام کر دیا، مانگو تو اللہ اکبر۔ اب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم، یہی یاد ہے۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو رکوع میں کیا پڑھتے ہو، سبحان ربی العظیم۔ ہم نے وہ دعا یاد کر لی جو سب سے آسان ہے اور سب سے چھوٹی ہے، سبحان ربی العظیم۔ آپ رکوع میں گئے، آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح تو بیان کر دی آپ نے، لیکن رکوع میں آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟
اللہ کے نبی رکوع میں اور سجدے میں جو دعا پڑھا کرتے تھے اس دعا کو یاد کریے، کچھ لے کے جائیے۔ آج میں کچھ سکھانے آیا ہوں آپ کو، کچھ سیکھیے۔ آج اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دیجیے آج سے، تاکہ آپ کی ہر نماز کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتے مانگتے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے گڑگڑاتے اتنی بار مغفرت کی دعا مانگو کہ اللہ بھی کہہ دے کہ میرے بندے جا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ کے نبی رکوع میں جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یہ تو ہو گئی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی پاکی بڑائی بیان ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے لیے بھی مانگ لیا، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ رکوع میں بھی مغفرت، دیکھ رہے ہیں آپ، کھڑے ہیں تو مغفرت، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، مغفرت۔ رکوع میں گئے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، مغفرت۔ رکوع سے اٹھئے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر کہہ کر اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے میں بھی یہی دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ میں پھر وہی بات، آپ نے اللہ کی پاکی بڑائی بزرگی بیان کر دی، لیکن آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا۔ آپ نے قیام میں اللہ سے مانگ لیا، رکوع میں اللہ سے مانگ لیا، اے اللہ کے بندے اب سجدے میں تو چلا گیا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب اس کا سر زمین پر، اس کی پیشانی زمین پر، اس کا ماتھا زمین پر، اس کی ناک زمین پر جب ہوتی ہے تو اللہ کے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس موقع پر زمین پر ناک رگڑتے ہوئے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو منا لے اور دعا پڑھ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ادھر بھی اے اللہ میری مغفرت فرما دے، پڑھیے 3 بار 4 بار 5 بار، 3 تک تو گنتی آپ کو یاد رکھنا ہے، کم سے کم 3 بار، اور 3 کے بعد پھر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ حدیث انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار، وہ روایت ضعیف ہے۔ 3 بار تک تو آپ کو گنتی گننا ہے، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن اب کوئی گنتی کی لمٹ نہیں ہے، 4 5 6 7 8 جتنا ہو جائے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تب تو آپ شاید 3 بار بھی نہ پڑھ سکیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، مانگنے کے انداز میں پڑھیں گے نا، طوطے والے رٹے ہوئے الفاظ نہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ مانگنا کہاں ہے؟ یہ تو مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے کنواں دے دو، سڑک دے دو، پتھر دے دو، آپ ایسے بولتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس سے مانگیں گے تو یہی کہیں گے نا، ڈی ایم صاحب ہمارے ہاں سڑک بہت خراب ہے، سڑک کا انتظام کر دیجئے، ہمارے ہاں سمر نہیں ہے، سمر کا انتظام کر دیجئے۔ آپ دھیرے دھیرے اس سے ایک ایک چیز مانگیں گے نا، تو آپ اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں تو مانگنے کے انداز میں مانگیے۔
ایسے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس طریقے سے مانگیے تاکہ لگے کہ آپ مانگ رہے ہیں، شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کے حاکم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے بندے اور اس کے معبود ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے فقیر اور اس کے غنی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس انداز سے مانگیا۔ اچھا، کتنی مرتبہ مغفرت؟ قیام میں بھی مغفرت، رکوع میں بھی مغفرت، سجدے میں بھی مغفرت۔ اب سجدہ کر کے اٹھیں گے، اللہ اکبر، اب دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے پھر مغفرت کی دعا۔ اللہ کے نبی نے کتنا مضبوط تعلق جوڑ دیا ہے کہ ایک بندہ میرا امتی اللہ سے اتنی بار مغفرت کی دعا مانگے کہ اللہ بھی کہہ دے کہ میرے بندے جا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اب دونوں سجدوں کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت، دونوں سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ رب اغفر لی اور رب اغفر لی، 2 بار، یہاں 3 بار نہیں ہے، یہاں 2 بار پڑھیں گے۔ کیا؟ رب اغفر لی اور رب اغفر لی۔ اس کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی آپ مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اب سوچئے، قیام میں بھی مانگ چکے، رکوع میں بھی مانگ چکے، سجدے میں بھی مانگ چکے، سجدے کے بیچ میں، دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی آپ مانگ چکے۔ اور رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ مسلم کی روایت ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ دعا بھی آئی ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس میں کلام بھی کیا ہے۔ اگر ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا۔ کیا دعا ہے؟ ارے آج کچھ سیکھو، یہ دعا بھی یاد کر لو، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لو، ہو سکے تو اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی۔ آپ کو پتہ نہیں آپ نے اپنے رب سے کیا کیا مانگا ہے، آپ نے اپنے رب سے کیا کیا مانگا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بس ہم پڑھ لیتے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، بس ہمیں پتہ یہ دعا ہے بس، لیکن آپ نے مانگا کیا ہے سوچئے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، پوری دنیا میرے اوپر ظلم کرنا چاہتی ہے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ آپ کے پڑوسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا، 2 گج 2 فٹ زمین پر قبضہ کر لیا، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ آپ مقدمہ لڑ سکیں، آپ غریب آدمی ہیں، آپ دعا مانگیے، وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، ساری دنیا میرے اوپر ظلم کرنا چاہتی ہے، تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ وہدینی، مجھے ہدایت عطا فرما، کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ۔ اے اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ادھر جاؤں تو وہ مولوی کہتا ہے ہم صحیح، ادھر جاؤں تو یہ مولوی کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ میرا صحیح۔ اے اللہ میں بڑے پس و پیش میں ہوں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہدینی، تو میرے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، تو مجھے ہدایت عطا فرما دے۔ وعافینی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت، عافیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ عافیت، اے اللہ مجھے جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما۔ وعافینی الہ العالمین، تو مجھے میری جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما اور مجھے میری روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما۔ عافینی میں دونوں بیماریاں شامل ہیں، اللہ مجھے عافیت دے، جتنی بھی میرے اندر جسمانی بیماری ہے اے اللہ تو اس کو مٹا دے،
اور جتنی بھی روحانی بیماریاں تو اس کو بھی دور کر دے، تو اس کو بھی مٹا دے۔ آپ نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ مولانا صاحب دعا کرنا، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ جرجیز صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے۔ اچھا آپ کو کیا بیماری ہے؟ نہیں مولانا ہم بیماری نہیں بتا سکتے ہیں آپ کو۔ کیوں؟ نہیں، بس دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اللہ مجھے شفا دے۔ اچھا یہ بتاؤ جب تک تم اپنی بیماری بتاؤ گے نہیں تو میں دعا کیسے کروں گا؟ ارے کوئی بیماری ہے، تمہیں بخار ہے تو میں کہوں گا اللہ اس کو بخار ہے، اس کا صحت عطا فرما۔ بتاؤ گے نہیں تو ہم دعا کیسے کریں گے؟ مجھے بتاؤ نا کیا بیماری ہے۔ آپ بتانا نہیں چاہ رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی جوانی میں بہت غلط کام کیے ہیں، عیاشیاں کی ہیں، مکاریاں کی ہیں۔ آپ کو ایڈز کی بیماری ہو چکی ہے، خطرناک بیماری میں آپ ملوث ہیں، لیکن آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ جرجیز کو نہیں بتا سکتے ہو مت بتاؤ، لیکن اللہ کے سامنے تو تمہاری بیماری چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو تو پتا ہے، اس لیے جرجیز سے چھپا سکتے ہو، لیکن مسجد میں جاؤ نماز پڑھو تو یہ دعا مانگ لو وعافینی، اے اللہ مجھے جو بھی جسمانی بیماری ہے تو مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے بتایا بھی نہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا بیماری ہے اور تم کیا مانگنا چاہ رہے ہو۔ آپ کی وہ بیماری سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، آپ نے کیا مانگا اپنے رب سے دونوں سجدوں کے بیچ میں؟ وعافینی، اے اللہ مجھے کینسر ہے مجھے نجات عطا فرما، مجھے ٹی بی ہے نجات عطا فرما، اللہ مجھے ایڈز سے نجات عطا فرما، اے اللہ میں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوں تو مجھے عافیت دے، مجھے جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اور صرف جسمانی ہی نہیں، روحانی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات دے، روحانی بیماریاں بھی ہماری ٹھیک کر دے۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ روحانی بیماری، میرا مکان 2 منزل، میرے پڑوسی نے 3 منزل بنا لیا ہے، اے اللہ اس کا گھر 3 منزل کیسے بن گیا ہے؟ یہ اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے؟ یہ اتنا آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ یہ 10,000 روپے کا بکرا لایا قربانی کے لیے، میں 20,000 کا لے کے آؤں گا، یہ ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ یہ ترقی نہ کرے، اس کی دکان اتنی چل رہی ہے۔ مولوی کے پاس آئے، مولانا صاحب ایسا تعویذ دے دو کہ اس کی دکان کے سارے کسٹمر ٹوٹ کر ہماری دکان پہ آ جائیں۔ یہ ہے روحانی بیماری۔ یہ کٹھ ملا تمہیں تعویذ دے گا، یہ مولوی تمہیں تعویذ دے گا کسی کے دکان کے کسٹمر کو توڑ کر اپنا بنانے کے لیے، جس کے پاس خود کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، جو 5-6-10 ہزار روپے مہینے پہ خود مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، جو پورے مہینے میں اپنی بیوی کے میک اپ کا خرچہ پورا نہیں اٹھا پا رہا ہے، یہ تمہیں تعویذ دے گا اور دوسروں کی دکان پہ آنے والے کسٹمر کو توڑ کر تیری دکان پہ لائے گا۔ 10 سال تو مدرسے میں پڑھتے ہوئے ہو گیا، 25-30 سالیں تقریر کرتے ہوئے ہو گیا، آج تک مجھے کوئی قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ملی اور ایک حدیث ایسی نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ فلاں کے دکان کے کسٹمر ٹوٹ کر اس دکان پہ کیسے آئیں گے۔ ہمیں تو نہیں ملے، ان کٹھ ملاؤں کے پاس وہ کہاں سے آ گئی ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی، تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے، 2 صحابی اور دونوں کی کپڑے کی دکان قریب، ایک آدمی کے کپڑے کی دکان پر ایک کسٹمر آیا اور ایک کپڑا خرید کر لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آیا، اسی دکان پر وہ دوسرا کپڑا خرید کر لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد تیسرا کسٹمر آیا اور وہ بھی کپڑے کا ایک تھان خرید کر لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آیا جو بار بار کپڑا بیچ رہا ہے، وہ رونے لگا، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری دکان پر 3 کسٹمر آ چکے ہیں اور تینوں کو میں نے کپڑا دے دیا، میرے پڑوس میں میرے بھائی کی بھی کپڑے کی دکان ہے، اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا۔ سن رہے ہیں؟ یہاں تو چائے کی دکان اگر ہم کھولیں اور بغل میں دوسرا چائے کی دکان کھولیں، کسٹمر آ رہا تو ہم اٹھ کے جائیں، ارے بھائی ادھر آئیے ادھر آئیے، میرے بھی گوشت کی دکان، اس کی بھی گوشت کی دکان، وہ آ رہا ہے، بھاگ کے دوڑ کے جائیں گے، ادھر آؤ ادھر آؤ، ارے ایک بار ہماری دکان سے گوشت لے جائیے، پھر زندگی میں کبھی بھولیں گے نہیں۔
اس کی دکان پہ بھی آ سکتا تھا, میری دکان پہ بھی آ سکتا تھا کسٹمر, لیکن دکان چھوڑ کے جاتے ہیں اور لپک کے اس کسٹمر کو پکڑ کے لاتے ہیں. یہاں تین کپڑے بیچ چکا ہے, رو رہا ہے, چوتھا کسٹمر آیا. اے اللہ, میرے پڑوس میں جو دکان ہے میرے بھائی کی, اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے, اس کے بھی 8 بچے ہیں, اس کی بھی بیوی ہے, آج اس کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا. اے اللہ, میں اس کسٹمر کو جھوٹ بول کر اس دکان پہ بھیج رہا ہوں, اس جھوٹ کو تو میرے لیے معاف کر دینا. اس نے کہا کپڑا دکھائیے ابھی جو اس کو بیچا. کہا وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے, جو ابھی کپڑا لے کر گیا ہے جو آدمی, وہ کپڑا ختم ہو گیا میرے پاس, اب نہیں ہے, لیکن اس سے بھی اچھا کپڑا میرا پڑوسی بیچ رہا ہے, آپ جائیے اور اس دکان سے جا کر کپڑا خرید لیجئے. اس نے اپنے اس کسٹمر کو پڑوسی کی دکان پہ بھیج دیا, پڑوسی کو جتایا بھی نہیں, اس دکان پر بھیج دیا اور اس نے اسی قسم کا کپڑا بیچ دیا, اس کو دے دیا, صرف اس لیے کہ میری دکان پر تو 3 کپڑے کے تھان بک چکے ہیں, میرے گھر میں تو چولہا جل جائے گا, میرے بیوی بچے تو کھانا کھا لیں گے, لیکن میرے پڑوس کا بھی چولہا جلنا چاہیے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں. یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تعلیم کہاں چلی گئی ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ہے یہ جذبہ ہمارے اندر؟ ہے یہ توفیق ہمارے اندر؟ کیا ہم یہ قربانی دے سکتے ہیں کہ بھائی میرا کپڑا تو بک گیا تو بیچ لے, میرا گوشت تو بک گیا تو بیچ لے؟ یہ قربانی ہے؟ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کتنا بگاڑ تھا نبی کے آنے سے پہلے. یاد کرو, محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے عرب کی سرزمین کا منظر ایسا تھا کہ ایک آدمی کے, یہ گاؤں ہے, یہ دوسرا گاؤں ہے, بغل میں 2 قبیلے, یہ الگ قبیلہ, یہ الگ قبیلہ. سیرت النبی پڑھی علامہ شبلی نعمانی کی. میرے بھائیو, ایک قبیلہ یہ, ایک قبیلہ یہ. اس قبیلے کی بکری اس قبیلے کے کھیت میں چلی گئی, اس قبیلے کے ایک آدمی کی بکری اس قبیلے کے ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی, تھوڑی سی گھاس کھا لی, وہ بکری کو پکڑ کے لایا اور اس آدمی کے گھر پہ دیتے ہوئے کہا سنبھال اپنی بکری, باندھ کے رکھ, تیری بکری میرے گھر کھیت میں آ کے چارہ کھاتی ہے, گھاس کھاتی ہے. اور اس آدمی نے صرف اتنا کہہ دیا, ارے تو کیا ہو گیا, جانوری تو ہے, بکری ہے, کھا لیا تھوڑی سی گھاس تو کیا بگڑ گیا. اتنی سی بات کو لے کے جب جھگڑا شروع ہوا تو یہ قبیلہ بھی تیار, یہ قبیلہ بھی تیار, دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں. اور جانتے ہو یہ جنگ کتنے سال چلتی ہے؟ ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی, اتنی سی بات کو لے کے جب جھگڑا شروع ہوا تو یہ جھگڑا, یہ جنگ 27 سال تک چلتی رہی. آپ کیا لڑیں گے؟ صرف میاں مٹھو بنے ہوتے ہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہیں. ہم سے پہلے سائیکل نکال کے دکھا, ہم سے پہلے اپنی گاڑی نکال کے دکھا, میں پہلے آیا ہوں پہلے. آپ کیا لڑیں گے؟ اتنی سی بات کو لے کے جھگڑا شروع ہوا تو 27 سال تک جھگڑا چلا. کتنے سال تک؟ 27 سال تک. اور 27 سال کے بعد جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی گئی تو آپ تعجب کریں گے. بکری تو زندہ رہی, لیکن جس بکری کی وجہ سے جھگڑا ہوا 27 سال میں دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو گنتی ہوئی 40,000. ایک بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے جھگڑا 27 سال تک چلا, اور دونوں طرف سے مرنے کے والوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 40,000. اور پھر بھی جھگڑا ختم نہیں ہوا. اسی بیچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. آپ نے اسلام کی دعوت دی, اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی. ایسی اجھڑ اور ایسی جاہل اور ایسی بدتمیز قوم کو جب آپ نے بھائی بھائی کا درس دیا, ان کو جب بھائی چارہ سکھلایا تو جانتے ہو یہی ایک دوسرے کی دشمن قوم, ایک بکری کی وجہ سے 40,000 آدمی مر جائیں اور پھر بھی
جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، 27 سال تک جنگ لڑتے ہو اور جھکنے کا نام نہ لیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے ان کو جب تعلیم دی تو جانتے ہو یہ کیسے بن گئے؟ جنگ یرموک کے اندر 2-3 صحابی زخمی پڑے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، زخم سے کراہ رہے ہیں۔ ایک صحابی پانی لے کر ایک زخمی صحابی کے پاس جاتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، لو میرے بھائی پانی پی لو۔ اس نے جیسی پانی کا ایسا گلاس اپنے ہونٹوں تک لگایا، ابھی پیا نہیں ہے، ہونٹوں تک لے کر گیا کہ دوسرے صحابی چیخنے لگے، کاش مجھے بھی کوئی پانی پلا دے، تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا، میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پیاس کی شدت ہے۔ اور اس صحابی نے پانی چھوڑ دیا، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، جاؤ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ وہ صحابی جو پانی لے کر گئے تھے اس صحابی کو چھوڑ کے دوسرے زخمی صحابی کے پاس جاتے ہیں، لو تم پانی پیو، ان کو اٹھاتے ہیں، تب تک تیسرا چیخنے لگتا ہے کہ تھوڑا پانی مجھے بھی دے دینا اگر بچ جائے، میں بھی پیاسا ہوں اور پیاس کی شدت مجھے بھی لگ رہی ہے۔ دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، نہیں ہم نہیں پیئیں گے پانی، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ دوسرا تیسرے کے پاس گیا، اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تیسرا انتقال کر گیا، لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا کہ چلو اب دوسرے ہی کو پانی پلاؤں، تو دوسرا بھی انتقال کر گیا۔ پھر وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا جس کو سب سے پہلے پانی پلانا چاہتا تھا، اس کو اٹھاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جہاں فری کے سپرد کر چکا ہے، اس پہلے کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ جو قوم ایک بکری کے تھوڑے سے گھاس کھا لینے کی وجہ سے 27 سال تک لڑتی ہو اور 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی چھکنے کو تیار نہ ہوتی ہو، محمد رسول اللہ نے اس قوم کو ایسا بھائی بھائی بنایا کہ خود پانی نہیں پیا، بھلے ہی میری جان چلی جائے لیکن میرا بھائی پیاسا نہ رہ جائے۔ دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، میری جان چلی جائے گوارا لیکن تیسرا پیاسا نہ رہ جائے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے تیسرا انتقال، جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے بن گئے۔ قرآن نے اسی منظر کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو اے مسلمانوں یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے حریص تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تو تم اللہ کی نعمت، اسلام کی نعمت سے، قرآن کی نعمت سے، محمد رسول اللہ جیسی نعمت سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان لینے والے تھے، اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ ایک دوسرے کے لیے تم جان دینے والے بن گئے۔ ایسا منظر میرے بھائیوں نہیں دیکھا ہوگا۔ تم کپڑے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو، مسلمان ہو، تم 2-3 کسٹمر کو بیچ چکے، اب بھی گوارا نہیں، حل من مزید، اور آؤ میرے پاس، دوسرا مرتا ہے تو مرے، اس کی دکان چاہتی ہے تو جائے، بند ہوتی ہے تو ہوئے، بلکہ کٹھ ملوں کے پاس اور چلے جاتے ہو کہ بند ہونے کا نسخہ دے دو، تعویذ دے دو، تاکہ وہ جو ہے آلو چھلتا رہے، اس کی دکان بند ہو جائے اور ہماری دکان پہ کسٹمر آ جائیں، اس کے ٹوٹ کر ہم ایک دوسرے کی بربادی کے سپنے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بات کہاں سے کٹ گئی، وعافینی، اس دعا میں یہ چیز بھی شامل ہے، وعافینی، اے اللہ میری اس روحانی بیماری کو دور کر دے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی مجھ سے آگے بڑھے، یہ بیماری ہے میرے اندر، تم مجھے دور کر دے، اے اللہ میں اس سے جلتا ہوں،
یہ مجھ سے اچھا کپڑا کیسے پہنتا ہے، یہ مجھ سے اچھا کھانا کیسے کھاتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ ترقی کیسے کر رہا ہے، اس کی 2 فیکٹریاں کیسی چل رہی ہیں۔ اے اللہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو، یہ بیماری میرے اندر ہے، اس بیماری سے بھی تو ہی ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ عافینی میں یہ دعا شامل ہے۔ اتنی دیر میں تو مولانا صاحب ہم نماز پڑھ کے بھاگ گئے ہوتے، ابھی تو آپ دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں آج کہ آپ سوچو کہ آپ مانگتے کیا ہو اپنے رب سے اور سیکھو مانگنا۔ اچھا اتنی دعائیں مانگنے کے بعد اب کوئی بحث کرے گا فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کیسا ہے، امام کے ساتھ مانگنا کیسا؟ ارے تم نماز میں عربی میں یہ دعائیں مانگ لو تو تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے، نبی کی بتائی اور سکھائی ہوئی دعائیں بول لو تو تمہیں بعد میں پڑھنے کی دعا کیا مانگو گے تم بعد میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین۔ اب دعا مانگیے، کیا مانگو گے؟ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ، یہی تو مانگو گے۔ اور کیا مانگو گے دعا میں؟ اللہ بیمار ہے، بیماری سے نجات عطا، یہ ساری دعائیں تو تم مانگ چکے ہو۔ اے اللہ مجھے بخش دے، تم تو مانگ چکے ہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، تم تو مانگ چکے ہو ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اللہ تو میرے کاروبار میں برکت دے، یہی تو مانگو گے تم فرض نماز کے بعد، یہ تو تم مانگ چکے ہو۔ ورزقنی، وعافنی کے بعد ورزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق حلال عطا فرما۔ رزق اللہ سے مانگو، اور اللہ اگر کسی کو رزق دینا چاہے تو دنیا کا کوئی کٹھبلا کسی کا چھین لے گا؟ دنیا میں کوئی کسی کا کچھ بگاڑ لے گا؟ اب آپ نے نماز کے اندر دونوں سجدوں کے بیچ میں رزق اس سے مانگا جو بغیر حساب و کتاب کے رزق دینے پہ قادر ہے۔ ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ آپ نے رزق مانگا ہے اس سے، اب رزق کا انتظام اللہ کرے گا تیرے لیے۔ دوسری کچھ حدیثوں میں یہ جملے بھی آئے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو۔ اس دعا کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک لفظ اور بڑھایا کرتے تھے، اور وہ دعا کا وہ لفظ کیا ہے؟ وجبرنی۔ اب دعا کیا ہو گئی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی وجبرنی۔ وجبرنی کا معنی جانتے ہو؟ اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، آپ کو خود نہیں پتا۔ جرجیت صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، علاج کرانے مت آ جانا میرے پاس، ایک مثال دے رہا ہوں۔ جرجیت صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، بہترین سرجن ہیں، برین ہیمبریج کسی کو ہوتا، برین دماغ کا نس، 10 لاکھ کا مریض میرے پاس آیا ہے، اس کے دماغ کا اگر آپریشن کروں گا تو 10 لاکھ روپے دے کے جائے گا۔ جرجیت صاحب نے کہا ٹھیک ہے، رپورٹ دیکھی، ٹھیک ہے اس کا آپریشن ہوگا اور میں آپریشن کر دوں گا، چلو اس کو لے آؤ۔ اس کو آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ کر لیا، آکسیجن لگا دیا، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جرجیت صاحب نے اس مریض کے رشتہ داروں سے کہا آپ بیٹھیے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد میں اس کا آپریشن شروع کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا صاحب میرے مریض کی حالت سیریس ہے، جلدی سے اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاؤ، او ٹی میں، اور آپریشن کیجئے، آپ نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ ارے ڈاکٹر میں ہوں، میں جانتا ہوں، آکسیجن اس کو مل رہا ہے، ابھی اس کا کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ میں اس مریض کو چھوڑ کر جو 10 لاکھ کا مریض ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ میں نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب میں اپنے ہاسپٹل آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مریض کے رشتہ دار اپنا مریض اٹھا کر لے گئے، چلے گئے کسی دوسرے ہاسپٹل میں، اور وہاں جا کر اس کا آپریشن کرانے لگے۔
10 लाख रुपए का जो नुकसान जर्जीस साहब का हुआ, अब ये नुकसान की चिंता जर्जीस को नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जर्जीस साहब मस्जिद के अंदर अभी ये मांग कर आए हैं दुआ, वजबुरनी, आय अल्लाह तेरी इबादत में जो वक्त मैंने निकाला है, इसमें जो नुकसान मेरा हुआ है, उस नुकसान को तू पूरा कर दे। अभी 10 लाख का मरीज गया, अल्लाह गैब से मदद करेगा। 1 लाख का मरीज, 1 करोड़ का मरीज भी भेज सकता है, ऐसे 2 मरीज भी भेज सकता है। 10 लाख का मरीज गया, 50 लाख का मरीज भी अब आ सकता है। अब इस नुकसान को मैंने अल्लाह के सामने रखा है और ये मांग कर आया हूं, वजबुरनी, आय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। जर्जीस साहब की किराना मर्चेंट की दुकान है, तेल, घी, मिर्च, मसाला सब बेचा। एक कस्टमर बैठा हुआ है, उसने 10,000 रुपए का सामान की लिस्ट दे दी। बहुत अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जर्जीस साहब सामान निकालने वाले हुए, क्या अज़ान की आवाज आ गई, पर्चा पकड़ा, पढ़ो मैं अभी आ रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। नमाज पढ़ के आए, देखा कि वो कस्टमर चला गया और दूसरी दुकान से 10,000 का सामान खरीद रहा है। अभी ये 10,000 का जो नुकसान मेरा हुआ, कोई परवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपने अभी दुआ मांगी, वजबुरनी, अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। ये 10,000 का जो जाहिरी नुकसान हो रहा है, अल्लाह तुझे 20,000 और 50,000 का कस्टमर भी भेज सकता है, गैब से इस नुकसान को पूरा करेगा तेरा। वजबुरनी, अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। लेकिन ये मिलेगा उसी को जो मांगेगा। माँ उस बच्चे को दूध पिलाते हुए खुश होती है जब बच्चा रोता है। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ ड्रामा देखती रहती है। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास, सास भी कभी बहू थी। पाकिस्तानी ड्रामे आजकल औरतें ज्यादा देख रही हैं। जब बच्चा रोता है तब माँ कहती हाँ अब भूख लगी, अब उसको दूध पिलाती। बच्चा रोता तब माँ दूध पिलाती है। अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या मांगना चाहते हो, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता मुझे अच्छा लगता है जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है। अल्लाह को तो मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी कहता है उदऊनी, मेरे बंदे तू मुझसे मांग। उसको तो मालूम है कि क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी कहता मांग। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे सामने हाथ फैलाए और मुझसे मांगे, अच्छा लगता है। वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए इंसान को जो ताकतें अल्लाह ने दी हैं, उसमें गुनाह करने की भी ताकत दी है और नेकी करने की भी ताकत दी है। मसले को समझने की कोशिश करना। फरिश्तों के पास गुनाह करने की ताकत नहीं है। कोई भी फरिश्ता गुनाह नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता चोरी नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता जिना नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता गीबत और चुगली नहीं, गुनाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुनाह करने की ताकत अल्लाह ने उसको नहीं दी। अब एक फरिश्ता अल्लाह की हर वक्त इबादत करता रहे तो ये कोई कमाल नहीं है। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसके सामने आ जाए, लेकिन फरिश्ता गुनाह नहीं कर सकता। क्यों? गुनाह करने की ताकत उसके अंदर है ही नहीं। एक अंधा आदमी है, उसके सामने अब रख दो बड़ी जन्नत की हूर लाकर एक लड़की को, खूबसूरत हसीन और जमील लड़की उसके सामने खड़ी कर दो। देख, अब अंधा है बेचारा, देख ही नहीं सकता। अब वो क्या जाने की खूबसूरत लड़की क्या है। उस खूबसूरती से वो जो अपने दिल में राहत महसूस कर सकता है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है। अब अंधा किसी लड़की को नहीं देख रहा है तो इसमें क्या कमाल है? क्या कमाल है? कोई कमाल है? अरे तू अंधा है इसलिए नहीं देख रहा। कमाल तो यह है कि देखने की ताकत होने के बावजूद जब नजर पड़ जाए तो नजर झुका लो, क्योंकि ताकत थी देखने की, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। ताकत थी गुनाह करने की, बार बार उस लड़की को देखने की, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। यह कमाल है। फरिश्ते अगर रोजा रख ले तो कोई कमाल नहीं। क्या कमाल है? फरिश्ते खाते ही नहीं है, फरिश्ते तो पीते ही नहीं है, ना पानी पीते ना खाना खाते। अब फरिश्ते ना खाना खाते ना पानी पीते, अगर वो रोजा रख ले तो क्या कमाल है? कोई कमाल है? कोई कमाल नहीं। क्यों? अरे वो तो खाते ही नहीं है।
روزہ رکھ لیا تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ مئی اور جون کی سخت گرمی، مزدوری اور رکشہ چلانے کا کام آپ کر رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہیں، اس کے باوجود آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، طاقت ہے پانی پینے کی لیکن اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مین چیز۔ اسی لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے۔ کیوں؟ فرشتوں نے تو جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، اب وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہے تو کوئی کمال نہیں۔ ایک بندے نے نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ فرشتے دیکھے، نہ اللہ کو دیکھا، پھر بھی عبادت کر رہا ہے، جہنم سے ڈر رہا ہے۔ اس عبادت کا جو ثواب اس کو ملے گا وہ فرشتوں کو ان کی اپنی عبادت کا ثواب نہیں۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، یہی ہے انسان کا کمال۔ گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، یہ ہے اختیار۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے شراب پینے کا بھی اختیار دیا ہے اور اس سے بچنے کا بھی اختیار دیا ہے، جوا کھیلنے کا بھی اختیار دیا ہے، جوئے سے بچنے کا بھی اختیار دیا ہے، زنا کرنے کا اختیار بھی دیا اور زنا سے بچنے کی طاقت بھی دی ہے۔ ہم نے تجھے دونوں طاقتیں دی ہیں، گناہ کرنے کی بھی اور عبادت کرنے کی بھی، اور تجھے میں نے بتا بھی دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ، یہ حق ہے، یہ باطل۔ اب دیکھتا ہوں کہ تو کس راستے پہ چلتا ہے، یہ میں نے تجھے اختیار دے رکھا ہے۔ اب بندہ اپنے ان دونوں پاور میں کون سی پاور کا چوائس کرتا ہے، یہ بندے کے اوپر ہے، یہ بندے کے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی جو 24 گھنٹے عبادت کرتی رہے اور اللہ سے دعا مانگتی رہے اور اس سے کوئی گناہ نہ ہو اور بس عبادت ہی میں پڑی رہے۔ ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود تھی، فرشتے جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کو ایسی عبادت کرنے والی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کو ایسی مخلوق پیدا کرنا تھی جس کے پاس گناہ کرنے کی بھی طاقت ہو اور عبادت کرنے کی بھی طاقت ہو، وہ عبادت بھی کرے اور اس سے گناہ بھی ہو، اور جب گناہ ہو جائیں تو وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اس کا رب اس کے ندامت اور شرمندگی سے گرنے والے آنسوؤں پر اس کو بخش بھی دے۔ اللہ کو ایسے مخلوق کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور ساری دنیا کا انسان اگر فرشتے بننے کی کوشش کرے گا اور چاہے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوشش کیا تو اللہ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو پورا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بھی گناہ نہیں، ایسی مخلوق تو تھی میرے پاس۔ جب تو عبادت کر رہا ہے تو ہم سے مانگے گا کیا؟ مغفرت کیسے مانگے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کو ہلاک و برباد کر دوں گا، یستبدل قوما غیر قوم، اس کی جگہ پر دوسری قوم کو ہم لائیں گے جو نیکیاں بھی کرے گی اور گناہ بھی کرے گی، اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے گی اور معافی بھی مانگے گی، توبہ بھی کرے گی، اور ہم اس کی توبہ کو قبول بھی کریں گے۔ ایسی مخلوق کی ضرورت تھی، اسی لیے تو نماز میں بار بار بتایا جا رہا مغفرت مانگو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا اور پڑھ لو، اللہ کے نبی سے وہ بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی ایک لفظ اور پڑھا کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ وارفعنی۔ اب دعا کیا ہو گئی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ وارفعنی مطلب اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، اللہ میری عزت کو بلند کر دے، میری عزت میں چار چاند لگا دے، اے اللہ
ساری دنیا مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے, ساری دنیا مل کر ہمیں رسوا کرنا چاہتی ہے, ہمیں بری نظروں سے دیکھتی ہے, ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے. ورفعنی, اے اللہ تو میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے, اے اللہ تو میری عزت کو بلند کر دے, اے اللہ میرے مقام و مرتبے کو بڑھا دے, لوگوں کی نظروں میں مجھے اونچا کر دے, باعزت بنا دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب تک وہ کسی کو ذلیل نہ کرے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور وہ کسی کو عزت نہ دے تو کوئی دوسرا عزت نہیں دے سکتا. ہمارا اور آپ کا کام ہے یہ دعا پڑھنا, ورفعنی, اے اللہ میرے اسٹیٹس کو, میرے عزت کو بلند کر دے. پڑھیے دعا. اب آپ دیکھ لیجئے پوری نماز. اللہم باعد بینی و بین خطایا, کھڑے ہیں تو اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. رکوع میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, مغفرت مانگ رہے ہیں. سجدے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی, رب اغفر لی, اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی, دعا مانگ رہے ہیں. اب اس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اب سلام پھیرنا ہے آپ کو نا, تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے. تو سلام پھیرنے سے پہلے, آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر وہی دعا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. اب سلام پھیر دیجئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز میں تھے تو مغفرت مانگ رہے تھے, نماز میں تھے تو مغفرت کی دعا کر رہے تھے. اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. نماز میں بھی مغفرت, اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی مغفرت. غور کرو, ظہر میں یہی, عصر میں یہی, مغرب میں یہی, عشاء میں یہی, فجر میں یہی. 40 سال کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی. 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا. 40 سال سے 80 سال تک آپ زندہ رہے. یہ 40 سال میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, ہر وقت آپ نے مغفرت کی دعا مانگی. اس 40 سال میں پڑھی ہوئی جانے والی نمازوں میں اگر 40 سال کی پوری زندگی میں اگر ایک بھی بار اگر آپ کے رب نے یہ کہہ دیا, میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا, ہمارا بیڑا پار, ہماری نجات. جرجیز کے پاس ایک بھکاری آیا, اللہ کے نام پہ دے دو, بچے بھوکے, ارے بھاگ چل, آ گیا صبح کھٹا کھاتا پیتا بھیک مانگ رہا ہے. 1 گھنٹے بعد پھر آ گیا, ارے صاحب دے دیجئے, بہت پریشانی ہے, بچوں کے پاس دوا. بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا؟ ہٹ. ہر گھنٹے آتا گیا, صبح سے لے کے شام تک ہر گھنٹے مانگتا رہا, بگاتا رہا. بستر پہ سونے جا رہا ہوں, کھڑا ہے, اللہ کے نام پہ دے دو, بہت بچے بھوکے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں, گھر میں کھانا نہیں بنا, ارے دے دیجئے. صبح سے لے کے شام تک بھگاتا رہا. غصہ آ گیا, کمینہ ایسے مانے گا نہیں. نکالا 100 کا نوٹ, لے پکڑ, جا کھا لینا کھانا, بک چل. میرے بھائیوں, صبح سے لے کے شام تک آپ کو بھی رحم آ جاتا ہے ایک فقیر پر, اور پھر آپ اس کو دے ہی دیتے ہیں. آپ نے 40 سال تک نمازیں پڑھی ہیں, 40 سال سے لے کے 80 سال تک برابر نمازیں پڑھی. اللہ نے کبھی نہیں بخشا, کبھی نہیں کہا. لیکن اگر ان 40 سالوں میں ایک بار بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا, میں نے تیری مغفرت فرما دی, ہمارا بیڑا پار, ہماری نجات, جنت ہمارا مقدر بن جائے گی. اس لیے کیا کہا, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو, مانگو یہ دعائیں. اب دوسری چیز ہو تھوڑا سا, وجنت, اور جنت کی طرف لپکو, جنت کی طرف جلدی کرو. جنت مل گئی, جنت. رات کے 2 بجے تک جلسہ سنو اور گھر جانا, فجر کی نماز چھوڑ دینا. کیوں؟ بہت بڑا ثواب کا کام کر کے آئے. رات بھر جلسہ سنا تھا سارے مولویوں کا. جنت ایسے نہیں ملتی ہے. جنت اتنی آسان نہیں ہے, تو بہت آسان.
لیکن اتنی آسان بھی نہیں کہ بس کچھ نہ کرو اور مل جائے. ہماری ماں بہنیں آئی ہیں, ذرا سنیں. المرأۃ اذا ماتت, کوئی عورت اگر مر گئی, کسی عورت کا انتقال ہو گیا, وزوجها عنها راض, اور اس کا شوہر اس سے خوش تھا. عورت مری لیکن مرنے سے پہلے اس کا ہسبینڈ اس سے خوش تھا. دخلت الجنہ, تو یہ مرنے والی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی لڑ کے گئی, اپنے مائکے میں رک گئی, بیمار ہو گئی اور وہیں مر گئی اور شوہر ناراض رہا, تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. بہت آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت فاطمہ لڑکے چلی آئی تھی, حضرت علی سے. علی سے کون؟ بیٹی نبی کی, علی کی بیوی فاطمہ علی سے لڑکے چلی آئی. کسی بات پہ ہو گیا, میاں بیوی ہیں, برتن کھڑکتے ہیں, تھوڑی سی کسی بات پہ نوک جھوک ہو گئی اور غصے میں حضرت علی کا گھر چھوڑ کے اللہ کے نبی کے گھر میں, اپنے مائکے میں اپنے نبی کے پاس چلی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب چہرہ دیکھا فاطمہ کا, تو آپ نے کہا فاطمہ کچھ مایوس نظر آ رہی ہو. فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, ہاں ابو میں علی سے لڑ کے آئی ہوں, میں ابھی ان کے گھر نہیں جاؤں گی, میں غصہ ہو کر آئی ہوں علی سے. یہ ہماری ماں بہنیں سنیں جو اپنی لڑکیوں کو اپنے گھر میں روک لیتی ہیں نا, اپنے گھروں میں روک کے چودران بنتی ہیں, حجنیں ہیں نا, بہت بڑی دین کی جانکار ہے نا یہ. اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو روکنے والے والدین سن لو. حضرت فاطمہ نے جب یہ کہا کہ میں علی سے لڑ کے آئی ہوں اور ابھی گھر نہیں جاؤں گی, تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی غلطی کس کی ہے, کیا ہو گیا, کچھ نہیں پوچھا. یہاں تو پوچھتے ہیں کیا ہوا, اچھا ایسا ہو گیا, تو نے بتایا بھی نہیں. وہ گھر کبھی نہیں بنے گا جس گھر میں 24 گھنٹے اماں اپنی بیٹی سے بات کرتی رہے اور لگی رہے فون پر, ہاں بیٹی کیا کھایا, کیا بنایا. ارے تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ بیچاری اگر کہہ دے کہ نہیں آج پیاز روٹی چٹنی روٹی کھائی, تو تیرا آدمی کھانے کو نہیں دیتا ہے, کماتا نہیں ہے, کیا کرتا ہے, دن بھر پڑا, تو 24 گھنٹے باتوں پہ کیوں لگی رہو گی؟ ہوتی کون ہو تم اپنی بچی سے اتنی دیر تک بات کرنے والی؟ اور وہ گھر بھی کبھی نہیں بنتا جو لڑکی اپنے گھر کی, اپنے سسرال کی ایک ایک چیز اپنی اماں کو بتائے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ علی کی غلطی تھی کہ تمہاری غلطی کچھ نہیں, یہ تو میں وہاں سنوں گا جب تم دونوں موجود ہوگے. تم اسی وقت میرے گھر سے جاؤ اور علی کے پاس جاؤ تم گھر میں علی کے گھر جاؤ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابو کیا آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں؟ میں لڑکی آئی ہوں, میں اتنی آسانی کے ساتھ ان کے گھر نہیں جاؤں گی. جو جملہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا وہ میری قوم کی بیٹیوں سنو, اے بچیوں اور بیٹیوں کے ماں باپ سنو, اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں پہ روکنے والوں سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میری بیٹی فاطمہ, اگر تم اسی وقت میرے گھر سے علی کے گھر میں داخل نہیں ہوئی, میرے گھر کو چھوڑ کر علی کے پاس نہیں گئی, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, اگر میرے اس گھر کے اندر تمہارا انتقال ہو گیا, اگر تم مر گئی, اگر تمہارا انتقال اس گھر میں ہو گیا, تو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا, تیرا باپ محمد تیری نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا. اٹھ اور اسی وقت تو اپنے گھر جا, علی کے پاس جا, میں آؤں گا, وہاں تم دونوں کی باتیں سنوں گا. لیکن تم ناراض ہو کر اس گھر میں آئی ہو, میرے گھر میں تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں, تم علی کے پاس جاؤ. ہو گئی تقریر, اتنی بات پہ عمل کر لیا جائے جلسہ کامیاب. کوئی ضرورت نہیں فجر تک آپ کو سننے کی, اس بات پہ عمل کر لیں. اگر ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیاں اور ماں باپ ہو گیا, کتنی یہاں اتنی آئی ہوئی ہے نا, اس میں کتنی ایسی ہوں گی جو بھی اپنے اماں کے گھر رکی ہوئی ہوں گی.
اور کتنی ایسی ہوں گی جو مائیں تو سینہ تانے بیٹھی ہم نہیں بھیجیں گے جب تک وہ آئے گا نہیں، وہ ناک رگڑے گا نہیں اور میرے گھر سے عزت کے ساتھ بیٹی کو لے کے نہیں جائے گا، ہم نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے نہیں بھیجیں گے، آپ خود اپنی بیٹی کو لے کر گئے اور علی کے گھر پہنچائے۔ تم نبی سے بڑھ کر ہو، تمہاری ناک نبی سے بڑھ کر ہے، تمہاری عزت نبی سے اونچی ہے۔ میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اگر اس حال میں تم مر گئی اور علی تجھ سے ناراض۔ تو جنت میں جانے کا ایک راستہ عورت کے لیے کیا ہے کہ مرتے وقت اس کا شوہر راضی رہے۔ اگر شوہر ناراض تھا اور بیوی مر گئی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اور عورت کے لیے جنت کا راستہ المرأۃ اذا صلت خمسها، جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، ایسی عورت بھی جنت کے 8 دروازوں میں داخل ہوگی۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جنت میں جانے والے اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس 1.5 گھنٹے کی تقریر میں رکھ دیے ہیں، کافی ہے۔ ہم سے تو کہہ رہے تھے ارشاد بھائی آدھا گھنٹہ بھی بول دو گے تو ہماری عزت رہ جائے گی۔ چلیے بارش کا موسم ہے، 1.5 گھنٹہ میں نے بول کے اپنا وقت پورا کر دیا ہے، اور آئندہ سال کے لیے پھر ہمارے ارشاد بھائی نے تاریخ تو نہیں لیکن فکس کر لیا ہے، پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں کے کرنے پر مغفرت ملتی ہو۔